اچھا، اب یہ جو گفتگو ہے اس کو ہم ایک اور پہرائے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب اس وقت رمضان ہے، اس کو میں رمضان کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ روزہ جو ہے، رمضان جو ہے برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتا ہے، لیکن رمضان میں ہی ہمارے تاجر جو ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی ہم منڈی میں گئے تو سیب جو ہے وہ 500 روپے کلو بک رہا تھا۔ اس طرح فروٹ اور کوئی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان میں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا آیا کہ ہم بائیکاٹ کا جو سلسلہ باقی ممالک کے ساتھ کرتے، تو کیا ہمیں مسلمانوں کے خلاف بھی اس طرح بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اور کیا تاجر جو ہیں وہ ان پر روزے کی یہ افادیت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، سب سے جو اس میں مین بات ہے، جب تک کسی شخص کی اصلاح نہیں ہوگی تو کسی وقت بھی اس سے کوئی بھی برائی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہو ہو سکتی ہے۔ سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو روزے کو سمجھا جاتا ہے کہ روزہ بس آپ نے رکھ لیا تو یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ روزے کے کچھ اصول ہیں، اور روزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے چاہ رہا ہے، وہ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہم معاشرے کے ایک اچھے انسان بن بن سکیں۔ سکتے ہیں۔ جو شخص روزے کی فضیلت کو سمجھتا ہے، جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ معاشرے کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ بچا لیتا ہے۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں، ملاوٹ ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اور اس قسم کی مہنگائی ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیزن ہے ہمارا، سیزن بالکل بھائی ایسا ہم ہی نے ہے، ایسا سال سمجھے کہ میں صحیح اتنا پیسہ کما لینا ہے کہ سال بیٹھ کے ہم نے کھانا ہے۔ کھانا ہے، بالکل۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ رمضان المبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں حضور کی سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کیسے گزارا۔ جب ہم نبی کی سنت دیکھ کر چلیں گے تو پھر ہی اصل جو روزے کی فضیلت ہے اور حقیقت ہے اس کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک ریزن اور ایک مقصد رمضان المبارک کا یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوک پیاس جب آپ کو محسوس ہوتی ہے تو اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ غریب ہے، اب اس کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین اسلام بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یہ ترغیب دلاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، تم نے مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب جو تجارت کا سلسلہ ہے یہ ہماری معاشرے کی پوری جتنی بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب جب یہی ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہاں دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو تجارت کرنے نہیں دیا کرتے تھے جب تک وہ تجارت کے دینی مسائل سمجھ نہ لے۔ سکے۔ تو اب ہے کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تاجر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کی روزے کی حقیقت اس کو یہ بتلانی ہے کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ مناسب جو آپ کا ریٹ بنتا ہے، مناسب اس پہ اضافہ بنتا ہے، وہ آپ لیں، غریب کے ساتھ تعاون کریں، چونکہ روزہ یہی سکھاتا ہے کہ تم نے غریب کے بھوکے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس کا جب تک آپ مائنڈ سیٹ نہیں بنائیں گے، ویسے آپ بھلے سے قانون کی جتنی بھی کوشش کر لیں، چونکہ قانونی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بلیک میلر لوگ ہوتے ہیں، جتنے بڑے بڑے انویسٹر ہیں یا تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکومتوں کو بلیک میل کر لیتے ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں، جو آج ہی ہڑتال کی کال دے دیں، لوگوں کو جب خورد و نوش کی چیزیں نہیں ملیں گی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ حکومتوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کوئی ہمارے مسئلے کا حل نکالیں۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں کمزور ہیں، حکومتوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے طور پر عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں، تو
اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر جب تک ان لوگوں کو دین اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ حقیقت میں روزہ رکھنے کے فضائل کیا ہیں اور حقیقت میں روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، میرا خیال ہے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔